بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، آج میں جو آپ کو یہ ویلاگ کر رہا ہوں، میری درخواست ہے وقت نکال کے اسے آخر تک دیکھیے گا ضرور۔ ممکن ہے آپ کو کچھ ایسی باتوں کا علم ہو جائے جو اس سے پہلے آپ کے علم میں نہیں تھیں لیکن ریکارڈ پر آ چکی ہیں۔ میں ڈی جی آئی ایس پی آر اور ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے جو مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے، اس کے کچھ نکات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جو انہوں نے کہے۔ میں جنرل بابر افتخار نے پریس بریفنگ میں بتایا، بھارت دہشت گردوں کو اسلحہ اور رقم فراہم کر رہا ہے۔ کرنل راجیش پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ کرنل راجیش نے انڈین سفارت خانے میں 4 دہشت گرد گروپوں سے ملاقات کی۔ سرحد کے ساتھ بھارتی سفارت خانہ پاکستان کے خلاف کارروائیوں کا ٹھکانہ ہے۔ یہ کونسلیٹ ہیں جو سرحد کے ساتھ یہ افغانستان کے بارڈر کے ساتھ ساتھ قریباً 60 مختلف مقامات پہ یہ دہشت گردی کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ راہ نے انڈین سفارت خانوں میں کالعدم تنظیموں کے سربراہوں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ پنجاب بینک انڈیا سے $28,000 ٹرانسفر کیے گئے۔ بلوچستان میں امن خراب کرنے کے لیے فنڈنگ کے ثبوت موجود ہیں۔ بھارت نے 30 داعش دہشت گرد پاکستان میں داخل کر دیے ہیں۔ قندھار میں کیمپ کے لیے بھارت نے $30 ملین دیے۔ دہشت گرد نیٹ ورک علماء پولیس آفیسرز کی ٹارگٹ کلنگ کا ہدف دیا گیا ہے۔ الطاف حسین گروپ بھی را فنڈنگ کے شواہد موجود ہیں اور ایکٹیو ہو رہا ہے۔ اجمل پہاڑی نے چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے اعتراف کیا، حملہ آوروں کے پاس افغان سمیں موجود تھیں۔ بھارت نے سی پیپ پروجیکٹ کو نقصان پہنچانے کے لیے خصوصی ملیشیا بنائی ہے۔ پی سی گوادر میں حملے کا ماسٹر مائنڈ را آفیسر انوراگ تھا۔ انڈیا کی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں مداخلت کے ثبوت موجود ہیں۔ خود کش حملے کے لیے $10 ملین فراہم کیے جائے۔ بھارت نے $60 ملین دہشت گردی کے لیے خصوصی سیل کو فراہم کیے۔ بھارت نے دہشت گردوں کو جدید اسلحہ فراہم کیا۔ عبد القادر اور واحد سمیت 4 دہشت گردوں کو اسلحہ فراہم کیا گیا۔ ٹی ٹی پی کمانڈر اسلحہ اور فنڈز لے کر ٹارگیٹ پر پہنچ چکے ہیں۔ بھارت دہشت گرد تنظیموں کو تیار کر رہا ہے۔ بھارت نے دہشت گرد تنظیموں کو پیسہ اسلحہ فراہم کیا ہے۔ ٹی ٹی پی اور پی ایل اے اور دیگر کو ملا کر ایک انہوں نے گروپ بنایا ہے۔ 30 بھارتی دہشت گردوں کو مختلف علاقوں میں پھیلایا گیا ہے۔ شیخ عبد الرحیم نامی داعش کمانڈر دہشت گردوں کو لیڈ کر رہا ہے اور ہمارے پاس اس کے بہت سے ثبوت بھی موجود ہیں۔ ناظرین کرام، جو باتیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتائیں، ان میں زیادہ کچھ اہم باتیں یہ بھی ہیں کہ نومبر دسمبر میں کراچی، لاہور، پشاور میں بھارتی دہشت گردی کا خطرہ ہے اور کالعدم تنظیموں کا کنسورشم جو بنایا جا رہا ہے۔ میجر جنرل افتخار نے کہا کہ نومبر دسمبر میں پاکستان میں خطرہ ہے اور بھارتی خفیہ ایجنسی داعش پاکستان کو ڈی اسٹیبل کرنے کی سازش کر رہی ہے۔ اس نے حال ہی میں 30 دہشت گرد لانچ کی ہیں۔ پاکستان میں اربوں روپیہ تقسیم کیا جا رہا ہے۔ دہشت گردوں کی تربیت کے لیے افغانستان میں 66 کیمپس اور بھارت میں ایک کیمپ ہے۔ بھارت نے قندھار میں دہشت گردوں کے لیے $30 ملین اور پی سی گوادر پر حملے کے لیے $0.5 ملین فنڈنگ کی۔ اس طرح کی باتیں جو انہوں نے کی ہیں۔ ناظرین کرام، جہاں تک تازہ وارداتوں کا تعلق ہے جو اس کے افغانستان کے یہ بلوچستان کے حوالے سے کی گئی ہیں، جب یہ کراچی میں انہوں نے اسٹاک ایکسچینج پہ حملہ کیا ہے تو آپ میری وہ ویلاگ میرا دیکھ لیں، میرے ویلاگ دیکھ لیں۔ یہ جو اللہ نظر کے متعلق جو کچھ انہوں نے کہا ہے، یہ اس خاکسار نے
آپ کو بتایا تھا کیمپ کہاں ہے۔ ناظرین کرام، 1998 میں میں نے را پر کتاب لکھی تھی، ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ را۔ یہ کتاب سروسز بک کلب نے شائع کی تھی۔ سروسز بک کلب کے متعلق کسی بھی پڑھے لکھے بندے سے پوچھ لیں یہ کیا ہے۔ یہ آرمی کا ایک کلب ہے جو بہت اہم نوعیت کی کتابیں شائع کرتا ہے۔ یہ میری کتاب تھی۔ میں نے یہ 1998 کی بات ہے، میں نے اس میں انڈیا کے، آپ ویکیپیڈیا پر جائیں اور جا کر دیکھیں، دنیا میں کسی بھی غیر بھارتی نے سب سے پہلی راہ پر کتاب لکھی تھی، وہ آپ کا یہ خادم طارق اسماعیل ساگر تھا۔ آپ ویکیپیڈیا پر جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ میں نے 1998 میں جو ان کے ٹریننگ کیمپس کی تفصیل دی تھی، میں نے 1998 میں یہ ان کے ٹریننگ کیمپس کا پورے انڈیا کا یہ پورا میپ بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ میں نے 1998 میں یہ پورا ان کا سٹرکچر پہلی دفعہ دنیا میں، پہلی مرتبہ دنیا میں پاکستان کی بات نہیں کرنا نا، انڈیا کی، دنیا میں پہلی مرتبہ میں نے بریک کیا تھا۔ میں نے اس کتاب کو میں نے اس کا ابلاغ کرنے کے لیے اردو ترجمہ بھی اس کا شائع کیا۔ یہ دیکھ لیں، یہ 1998 میں چھپی تھی۔ اس کتاب میں نے بھارت کی جو پاکستان میں، خصوصاً جو انگلینڈ میں، کینیڈا میں اور امریکہ میں سرگرمیاں تھیں، جس میں پاکستان کو سکھوں کے ساتھ ملوث کر کے بدنام کیا جا رہا تھا اور ہم پہ دہشت گردی کا ٹھپا اس زمانے میں لگوایا جا رہا تھا، اس کی تفصیلات شائع کی تھیں۔ میں نے کینیڈا میں بھارتی انٹیلیجنس نیٹ ورک جو بھارتی ڈپٹی سیکرٹری سریندر ملک چلا رہا تھا، اس کو بے نقاب کیا تھا۔ میں نے بتایا تھا کہ وہ جو جہاز اسکاٹ لینڈ کے اوپر کیتھے پیسیفک کا گرایا گیا تھا، اس میں کوئی سکھ نہیں، یہ بھارتی جو ہے سریندر ملک یہ ملوث تھا۔ اس کتاب کا نام ہے ٹارگیٹ پاکستان تھا، یہ بازار میں میسر ہے۔ یہ ایکچولی میں نے ایک انگریزی کتاب جو کینیڈا میں لکھی گئی تھی اس کا ترجمہ کیا تھا، دا سافٹ ٹارگیٹ۔ یہ کتاب دو کینیڈین رپورٹرز نے، جو بڑے رناؤنڈ رپورٹر تھے، برائن اور زہیر کاشمیری نے مل کے لکھی تھی۔ ہم تینوں کو اس کتاب کی تقریب رونمائی میں انہوں نے بطور خاص مجھے پاکستان سے بلایا تھا، اور یہ اسٹیٹن آئی لینڈ میں، نیو یارک میں اس کی تقریب ہوئی تھی۔ یہ ساری تفصیلات موجود ہیں۔ میں نے یہ برائن سے اور اس سے پرسنل انٹرویو کر کے سارا یہ منصوبہ پتہ تھا کہ کس طرح کینیڈا کی انٹیلیجنس نے ان کو پکڑا اور کس طریقے سے انہوں نے ان کو بے نقاب کیا، لیکن اپنے سفارتی تعلقات کی وجہ سے وہ یہ پرسنل نان گریٹا تو ہو گیا تھا سریندر ملک، اس کو نکال دیا گیا تھا وہاں سے، اور اس کے اور 3 جو ملوث تھے ساتھی ان کا نکال دیا تھا، لیکن ان پہ مقدمہ اس لیے نہیں چل سکتا تھا کہ ان کے پاس یہ ڈپلومیٹک کور موجود تھا۔ یہ میں نے پوری تفصیلات لکھی ہیں، بتایا، انگریزی زبان میں بھی یہ شائع کر چکا ہے۔ یہ ہمارا، اللہ آپ کا بھلا کرے، سروسز بک کلب، جو کوئی
عام کوئی ایسی دکان نہیں ہے کتابوں کی، اور یہ پاکستان کی تینوں افواج کے 40,000 جو کمیشنڈ افسر ہوتے ہیں وہ اس کے ممبر ہیں، بلکہ اس سے زیادہ ہی ہوں گے۔ میں نے اس کتاب میں جو ان کی ٹیررزم کے حوالے سے عراقی فورسز ہیں، وہ SFF اسپیشل فرنٹیئر فورس، اسٹیبلشمنٹ 22، پروجیکٹ سوناری، سوارا کیمپ، یہ سب دیکھیں موجود ہے۔ میں آپ کو اور یہ کتاب آپ نے یہ 98 میں شائع کی تھی، اردو ترجمہ 2000 میں شائع ہوا تھا، 2 سال بعد، انگریزی کتاب کے 2 سال بعد اجازت کیونکہ لینی پڑتی ہے، تو اس میں مجھے اس پروسیس میں ٹائم لگا تھا، شائع ہوا تھا۔ اس کتاب میں جو آج DGIS صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، آپ کو اگر میں نے یہ 1998 میں ان میں سے ایک بھی بات نہ لکھی ہو تو آپ کہیں میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ وقت سے پہلے نجومی کیا کرتے ہیں پیشین گوئیاں، لیکن جس بندے نے پوری زندگی ایک مشن پہ لگائی ہو، وہ اپنے دشمنوں کے بہت سے ایسی باتیں سمیل کر لیتا ہے، اللہ اس کو بتا دیتا ہے جو عام لوگوں کے علم میں نہیں ہوتی۔ ہم چونکہ بدقسمتی سے وہ قوم ہیں جو سفید قبروں پہ پھول ڈالتی ہے۔ آپ کبھی جب یہ اجتماع ہوتے ہیں نا عموماً قبرستان میں عیدین پہ یا شبرات وغیرہ پہ، وہاں جائیں، جو لوگ پھولوں کے وہ بنڈل لے کے جاتے ہیں نا اپنے قبر پہ ڈالنے کے بعد، جگہ نہ بچے اتنا کچھ پھول بچ جائے نا تو وہ ساتھ جو ٹوٹی پھوٹی کچی قبریں ان پہ نہیں ڈالتے، وہ وہاں بھی سنگ مرمر والی قبر پر ہی وہ پھول ڈالتے ہیں۔ یہ ہماری نیچر ہے۔ آپ تک بات جو ہے نا، جب تک ڈھول ڈھمکا بجا کے، سرخی پاؤڈر لگا کے، ٹھٹو پھٹو کر کے، کسی ٹیلی ویژن کے سکرین پہ بیٹھ کے نہ بتائی جائے، آپ اس کو مانتے نہیں۔ کس کی سچ چوری ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، میں اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا۔ یہ عائشہ صدیقہ سے جا کے پوچھیں، جس نے میرے خلاف روزنامہ دنیا میں آرٹیکل لکھا کہ یہ بندہ بانی ہے پاکستان میں راکھ سے لوگوں کو ڈرانے کا۔ ایک اس نے مجھے مرود الزام ٹھہرایا، ایک عنایت اللہ مرحوم کو۔ نسیم مجاہد صاحب تو اس نے ناولوں کے ان کے اسلامی جو ناول ہیں اس حوالے سے بات کی تھی۔ انتہائی شرمناک بات آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ وہ اس خاتون کے متعلق مجھے نہیں کچھ کہنے کی ضرورت، میں نے کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا، میں نے صرف اپنی پوری زندگی میں کام کیا ہے۔ جو ریسرچ میں نے افغانستان پہ کی، جو بلوچستان پہ کی، کتابی شکل میں ہر چیز موجود ہے۔ جن خطرات کی نشاندہی اس خاکسار نے کی تھی وہ ہوا میں نہیں کی تھی، آج لفظ و لفظ وہ پورے ہو رہے ہیں۔ افغانستان پر کیا گزری میری کتاب ہے، اس میں پورا سسٹم لکھا ہوا ہے کہ کس طرح را کی بین الاقوامی دہشت گردی کے نام سے میری کتاب ہے، اس میں پورا لکھا ہوا ہے کہ سری لنکا، افغانستان، مالدیپ اور پاکستان، ان 4 ملکوں میں کس طرح انہوں نے پاکستان میں یہ دہشت گردی ان 4 ملکوں میں پھیلائی، ان کا کیا طریقہ واردات ہے۔ 71 میں مشرقی پاکستان الگ کرنے کے بعد یہی گیم جب مسز اندرا گاندھی نے سری لنکا میں کھیلنے کی کوشش کی تو اس کے نتیجے میں ان کو اپنا بیٹا بھی گنوانا پڑا، راجیو گاندھی، پوری ڈائنیسٹی تباہ ہو گئی۔ میں آپ کو کہانیاں نہیں سنا رہا، میں آپ کو صرف میں نے کوئی شو بازی کے لیے کام نہیں کیا، جیسے آپ ہر ایک یوٹیوبر کہتا ہے میں نے آپ کو فلانا آج سے پہلے دیکھے، میں نے ہم کو بتایا تھا، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ میں یہ ٹی وی نے آپ کو بتا دیا تھا۔ نہیں، میں نے 2010 میں بلیک واٹر پہ آپ کو بتایا تھا،
آپ کو بتایا تھا کہ اب یہ کہاں آپ کہیں گے جی اگر تمہیں باتوں کا علم تھا تو انٹیلیجنس کو بھی پتہ تھا ان باتوں کا. اب یہ جو آپ سوال کرتے ہیں پتہ پھٹتے کیوں نہیں, یہ ان سے پوچھیں, مجھ سے نہ پوچھیں. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام, قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. جو باتیں میں آپ سے کرتا ہوں ان کے پیچھے ممکن ہے کہیں پیسے کمانے کا بھی ایک مقصد رہا ہو. کہ دنیا میں کوئی بندہ, اور میرے جیسا غریب آدمی جس کا ذریعہ آمدن کوئی ہے ہی نہیں اس کے علاوہ لکھنے پڑھنے کے, اس کو تو واقعی بہت ضرورت ہوتی ہے. لیکن جو زندہ معاشرے ہوتے ہیں وہ اپنے ان سنگ ہیروز کی قدر کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ.